बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस क्लास सेट जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है, इसके चैप्टर नंबर 4 से लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 हमारा शुरू होता है 4.4 से, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हयाती टेक्नोलॉजी के इतलाक़ात या इस्तेमाल। 4 मेजर एरियाज़, 4 अहम शूबे इन विच बायोटेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड, जिनमें हयाती टेक्नोलॉजी का अतलाक़ किया जाता है, इंक्लूड एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। इनमें ज़राअत, खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़, सेहत और माहौलियात शामिल है। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड ए रिवॉल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। हयाती टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़राअत को बेहतर बनाने और फसलों की ज़्यादा पैदावार हासिल करने में इनकलाबी किरदार अदा किया है। तो ये जो फिगर है 4.6, ये ज़रा बाद में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हर्बिसाइड्स यानी वीड किलिंग केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स आर यूज्ड टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज यानी वीड्स एंड इंसेक्ट्स। जड़ी बूटी मार अद्वियात यानी जड़ी बूटियों को ख़त्म करने वाले केमियाई मादे, और कीड़ा मार अद्वियात यानी कीड़ों को ख़त्म करने वाले केमियाई मादे। फसलों के दुश्मनों यानी जड़ी बूटियों और कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, सच केमिकल्स आल्सो काज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स, ऐसे केमियाई मादे फसलों के पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, हयाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स इनटू द प्लांट्स। साइंसदान पौधों में जड़ी बूटियों के खिलाफ मुज़ाहमत और कीड़ों के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाले जीन दाखिल करते हैं। सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स, ऐसे जनियाती तौर पर तब्दील शुदा पौधे ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर वीड्स एंड पेस्ट अब्लिक इंसेक्ट्स, जो जड़ी बूटियों और कीड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, तो अब ये जो फिगर है 4.6, तो इस शक्ल में खेत में फसलों की कतारें दिखाई गई है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से फसलों में ऐसे जीन्स शामिल किए जा सकते हैं जो उन्हें बाज़ वीड्स, इंसेक्ट्स और बीमारियों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत फ़राहम करते हैं। ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती है, इनकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। साइंसदान ऐसी फसलें भी तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो खुश्कसाली, ज़्यादा नमकियात और दूसरे नामुवाफ़िक हालात को बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सके। अच्छा, नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ सच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इम्प्रूव्स द यील्ड्स ऑफ द क्रॉप्स। ऐसी जनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलों की काश्त फसलों की पैदावार में इजाफा करती है एंड मेक्स देम सेफ फॉर ह्यूमन यूज़, और उन्हें इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज बनाती है। द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड आर मेज यानी कॉर्न, व्हीट, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा। यानी जिन अहम फसलों में जनियाती तब्दीलियाँ की गई है, इनमें मकई, गंदम, चावल, कैनोला, आलू, सोयाबीन, कपास वगैरह शामिल है। ड्राउट एंड एक्सेसिव साल्ट्स इन द सॉइल, खुश्कसाली और मिट्टी में नमकियात की ज़्यादती भी आल्सो हैव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसलों की पैदावार पर नुकसानदेह असरात मुरतब करती है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स, हयाती टेक्नोलॉजी के माहिरीन ऐसे जीन्स तलाश करने के लिए काम कर रहे हैं दैट कैन एनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच एक्सट्रीम कंडीशंस, जो फसलों को ऐसी शदीद हालात को बर्दाश्त करने के काबिल बना सके। साइंटिस्ट्स इन सम यूनिवर्सिटीज़ हैव इंट्रोड्यूस्ड ए जीन टू रेज आयरन कंटेंट इन राइस एंड व्हीट, यानी कुछ जामियात के साइंसदानों ने चावल और गंदम में आयरन की मकदार बढ़ाने के लिए एक जीन मुतारफ़ कराया है। दिस में हेल्प टू ओवरकम आयरन डिफिशेंसी इन फूड, इससे खुराक में आयरन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।
In Pakistan में many biotech crops such as wheat, rice and potato have been developed. یعنی پاکستان میں حیاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندم، چاول اور آلو جیسی بہت سی فصلیں تیار کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے 4.2 فوڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن۔ اچھا، تو یوز آف بیٹر کوالٹی جینس ان دا اینیملز از پروڈیوسنگ ہائی ییلڈس آف ملک اینڈ میٹ۔ یعنی جانوروں میں بہتر معیار کے جینس کے استعمال سے دودھ اور گوشت کی زیادہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فگر ہے 4.7، تو اس شکل میں دودھ دینے والے جانور، گوشت پیدا کرنے والے جانور اور گوٹ میٹ دکھایا گیا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے جانوروں میں بہتر خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دودھ اور گوشت کی پیداوار اور کوالٹی یعنی اس کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ یعنی بایو ٹیکنالوجی صرف پودوں میں ہی نہیں بلکہ اینیملز اور اینیملز پروڈکٹس کی بہتری میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے پروڈکشن آف بیٹر کوالٹی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز۔ بہتر معیار کے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار اینڈ انکریزنگ دیئر شیلف لیوز آر آلسو ڈیو ٹو یوزنگ بایو ٹیکنالوجیکل ٹیکنیکس۔ یعنی اور ان کی ذخیرہ کرنے کی مدت میں اضافہ بھی حیاتی ٹیکنالوجی کی تکنیکوں کے استعمال کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ تو یہ جو فگر ہے فگر 4.8، تو اس شکل میں بہتر معیار کے فروٹس اور ویجیٹیبلز دکھائے گئے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے پھلوں اور سبزیوں کے معیار کو بہتر بنانے اور ان کی شیلف لائف یعنی زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہنے کی صلاحیت بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح بایو ٹیکنالوجی فوڈ پروڈکشن اور فوڈ پریزرویشن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ہیلتھ، صحت۔ بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس آر آلسو یوزڈ فار کیورنگ ڈیزیزز اینڈ امپروونگ ہیلتھ۔ حیاتی ٹیکنالوجی کی تکنیکیں بیماریوں کے علاج اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ The diseases for which previously no adequate treatment was available، یعنی جن بیماریوں کا پہلے کوئی مؤثر علاج دستیاب نہیں تھا، can now be treated using biotechnology techniques۔ اب حیاتی ٹیکنالوجی کی تکنیکوں کے ذریعے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ Identification of root causes of diseases، production of medicines for fighting against diseases، curing and correction of genetic defects etc۔ بیماریوں کی بنیادی وجوہات کی شناخت، بیماریوں کے خلاف مؤثر ادویات کی تیاری، جینیاتی نقائص کا علاج اور درستگی وغیرہ are the major roles of this technology in developing better health۔ بہتر صحت کی ترقی میں اس ٹیکنالوجی کے اہم کردار ہے۔ ویریس بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس، یعنی حیاتی ٹیکنالوجی کی مختلف مصنوعات ویچ آر یوزڈ ان پاکستان، جو پاکستان میں استعمال کی جاتی ہے ٹو سیو لیوز، انکلوڈ جان بچانے کے لیے، تو ان میں شامل ہے انسولین۔ تو انسولین یوزفل فار ڈیابیٹیز، یعنی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ ویکسینز یوزڈ اگینسٹ مینی انفیکشس ڈیزیزز، یعنی بہت سی متعدی بیماریوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ گروتھ ہارمون، یعنی نشوونما کا ہارمون، یوزفل فار اسٹیمولیٹنگ گروتھ، نشوونما کو تحریک دینے کے لیے مفید ہے۔ بیٹا انڈارفین اے پین کلر ڈرگ، یعنی یہ درد کش دوا ہے۔ اور انٹرفیرون اینٹی وائرل پروٹینز، انٹرفیرون یہ وائرس کے خلاف کام کرنے والے پروٹین۔ اچھا، نیکسٹ ہے انوائرمنٹ، ماحول۔
یا ماحولیات. انوائرمنٹل پرابلمس لائک پولوشن، ڈیگریڈیشن آف لینڈ اینڈ سیویج واٹر ایٹسیٹرا. ماحولیاتی مسائل جیسے آلودگی، زمین کی خرابی اور سیوریج کے پانی وغیرہ کے مسائل آر آلسو ریزالوڈ یوزنگ بایو ٹیکنالوجی، بھی حیاتی ٹیکنالوجی کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں. مائکرو آرگینزم یعنی فار ایگزامپل جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیکٹیریا آر یوزڈ ٹو ٹریٹ سیویج اینڈ ریفیوز. سیوریج اور کچرے کو صاف کرنے کے لیے خوردبینی جاندار مثلاً جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیکٹیریا استعمال کیے جاتے ہیں. They may also be used to clear spilled oil، یعنی انہیں گرے ہوئے تیل کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. Microbes which are used as biopesticides، bio fertilizers، bio سینسورز ایٹسیٹرا، یعنی حیاتی کیڑے مار ادویات، حیاتی کادوں، حیاتی حساسات وغیرہ کے طور پر استعمال ہونے والے خوردبینی جانداروں کو بھی آر بینگ ڈیولپ یوزنگ بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیکس، کو حیاتی ٹیکنالوجی کی تکنیکوں کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن آج جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا اردو میں ایک دفعہ خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. تو ہم نے پڑھا کہ حیاتی ٹیکنالوجی یعنی بایو ٹیکنالوجی زراعت، خوراک، صحت اور ماحول کے شعبوں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. زراعت میں اس کی مدد سے ایسی فصلیں تیار کی جاتی ہے جو کیڑوں، جڑی بوٹیوں، خشک سالی اور زیادہ نمکیات کو برداشت کر سکتی ہے اور زیادہ پیداوار دیتی ہے، جیسے مکئی، گندم، چاول، آلو، سویابین اور کپاس. خوراک کے شعبے میں بہتر معیار کے پھل، سبزیاں، دودھ اور گوشت حاصل کرنے اور خوراک کی مدتیں استعمال بڑھانے کے لیے بایو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے. صحت کے میدان میں انسولین، ویکسین، گروتھ ہارمون، بیٹا اینڈروفن اور انٹرفیرون جیسی مفید مصنوعات تیار کی جاتی ہے. ماحول کو صاف رکھنے کے لیے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ جراثیم سیوریج، فضلہ اور تیل کی آلودگی کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں. سائنسدان ایسی جینز پر بھی تحقیق کر رہے ہیں جو فصلوں کو گرمی، سردی، خشک سالی اور نمکیات برداشت کرنے کے قابل بنائے. پاکستان میں مختلف تحقیقی ادارے انسانوں، مویشیوں اور فصل سے متعلق جینیاتی تحقیق اور بایو ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے. اچھا تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو آپ لوگوں کا جو بھی مسئلہ ہو تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ لوگ ڈائریکٹ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.